اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا کیا فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر خدا کی طرف انعام ہے، جن پر نہ غضب ہے اور نہ وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ یعنی رستے دو ہو گئے، ایک صراط مستقیم جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر انعام ہے، اور دوسرا رستہ گمراہ لوگوں کا جن پر خدا کا غضب ہے۔ تو پہچاننا ہوگا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر انعام ہے، کون سے لوگ ہیں جو مغضوب بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں۔ انعام والا گھرانہ وہ ہے کہ جن پر خدا صلوات بھیجتا ہے، جو وارث تطہیر ہیں، جو مباہلہ میں آنے والے ہیں، جن کی مودت طلب کی گئی ہے اجر رسالت میں، اور وہ لوگ کہ جن کی ولایت کا غدیر میں اعلان ہوتا ہے، اور خدا فرماتا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ نعمت اس نے ولایت علی کو کہا۔ ان کے گھرانے کی ولایت نعمت ہے، وہ گھرانہ نعمت والا ہے، ان لوگوں کے رستے پہ چلنا ہے۔ وہی خدا کی مضبوط رسی ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ قرآن و اہل بیت اپنے بعد تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے آخری بات یہی فرمایا۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم نہیں دیا، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا، کربلا جن لوگوں کے سبب ہوئی، وہ مغضوب بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں، ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلنا۔ ذاکر نائک لعین یہ یزید کی نسل سے آیا ہے پاکستان میں، جسے انڈیا سے اس لیے نکالا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد فکر والے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تعلیمات دہشت گردانہ ہی ہیں اور بغض آل محمد پر ہی ہیں۔ انڈیا میں چند سالوں پہلے اس نے نعوذ باللہ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، وہ یزید لعین کہ جو قاتل سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جس نے تخت پہ بیٹھ کر تخت کے نیچے رکھے ہوئے تشت میں سر حسین کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے دندان اقدس پہ خیزران کی چھڑی ماری، اور وہ یہ کہتا رہا کہ آج میرے بڑے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا انتقام لیا۔ احد و بدر والوں کا انتقام اس نے حسین علیہ السلام کی شہادت قرار دی۔ احد و بدر والے خدا کے دشمن جو علی نے قتل کیے تھے، جو رسول کے بھائی نے قتل کیے، ان کا انتقام رسول و علی کی اولاد سے لیے گئے۔ پابند رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بازاروں درباروں میں زندانوں میں لائی گئیں۔ اس یزید کو یہ رضی اللہ کہتا ہے۔ تو پاکستان کی یزیدیت سامنے آ گئی کہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، کون سا اسلام پالنے والے یہ اس یزیدی کو لائے ہیں پاکستان میں۔ یہ کس دین کی تبلیغ کے لیے لائے ہیں، یہ کس شاہی کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اپنی فکر میں لعین، کیونکہ یزید حکومت والا تھا اس لیے اسے انٹرنیشنل لیول پر پروٹوکول دے کر، انٹرنیشنلی اسے دعوت دے کر یہ لوگ ایک مسئلہ بین الاقوامی بنانا چاہتے ہیں، اسے شاہی کی سٹیٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یزیدیت ایسے ہی پروموٹ کی جاتی ہے۔ ابن زیاد اس کا ساتھ دے رہا ہے، وقت کے عمر ابن سعد اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ ناکام ہی ہوگا اور لعنت ہی برسے گی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حق کا رستہ چھوڑ کر یہ کون سے لوگ ہیں پاکستان میں جو یزید کے ماننے والے کو لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، اپنا اسلام بتا دیا کہ پاکستان میں کتنی یزیدیت رہتی ہے۔ تو ہی معلوم ہوا کہ یہ محرم اور چہلوں میں عزا کے دنوں میں جلوس پر پتھر کیوں مارتے ہیں، مجالس کیوں روکتے ہیں، شیعہ کو قتل کیوں کرتے ہیں۔ یعنی یزیدیت بے نقاب ہونے چلی، یزیدیت نے اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیا، پاکستان کے یزید واضح ہونے لگ گئے۔ ہم اس لعین کے اس پاک سرزمین پہ نجس پاؤں رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، یہ حسینیوں کا ملک ہے، یہ سرزمین، یہ خطہ، یہ ہندوستان حسینیت کا ہے، اس لیے نہ وہاں اسے قبول کیا گیا اور نہ اب وہ یہاں مقبول ہو پائے گا، اس کے لیے ذلت ہی قرار پائے گی۔ میں شیعہ سنی علماء سے سوال کرتا ہوں، وہ شیعہ جو اپنے لوگوں کی ہی مخالفت کرتے ہیں، مجالس روکتے ہیں، مجالس میں ہنگامہ برپا کرتے ہیں، آل محمد کے ذکر سے روکتے ہیں، اب یزیدی کے آنے پہ خاموش کیوں ہیں؟ اب ان کو کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ اور اہل سنت علماء کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عشق رسول رکھتے ہیں، وہ اب آواز اٹھائیں اور بولیں
کہ وہ یزیدیت کے نہیں حسینیت کے حامی ہیں، وہ یزید کے نہیں حسین کے ساتھ۔ ہم اس پر لعنت بساتے ہیں اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں انہیں یزیدی تسلیم کرتے ہوئے، حسینی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ والسلام یا علی مدد۔